الیکشن کیمپین میں ہم نے دیکھا کہ گھنٹوں تک جو ٹاک شوز تھے اس میں اینکر پرسن طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے، لیکن اس میں سے ایک سوال بھی بلوچستان سے منسلک نہیں تھا. اسٹارٹنگ سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں محرومی کہے یا ایک نظر اندازی، بلوچستان کو یکسر طور پر نظر انداز کیا گیا ہے. سب سے بیسک رائٹ یہ ہے کہ رائٹ ٹو لیو. آج ایک بھی ایسا نوجوان نہیں ہے جس کو اس بات کا ڈر یا خوف نہ ہو کہ وہ اپنے گھر میں ہے، اس کے گھر سے اس کو کوئی فوجی اٹھا کر نہ لے جائے. دوستو السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور امید ہے کہ آپ سب ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے. میں ہوں عاطف توقیر. دوستو بلوچستان مسنگ پرسنز کا معاملہ ہم سب کے سامنے، اور خاص طور پر جب بلوچ یکجہتی کونسل کے لوگ مہارنگ کی قیادت میں اسلام آباد کی جانب جا رہے تھے تو پہلی دفعہ ہم نے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے لوگوں میں کوئی گفتگو ہوتی ہوئی سنی. پھر جب وہ اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے تھے تو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ صحافی وہاں جا رہے ہیں اور اس معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں. وہ صحافی بھی جو اس پورے معاملے کو بگاڑنا چاہتے تھے وہ بھی وہاں گئے اور وہاں انہوں نے بھی اس پورے معاملے پر اپنے سوالات رکھے. لیکن مجموعی طور پر بلوچ مسنگ پرسنز کا معاملہ قومی میڈیا پر پہنچا، قومی میڈیا پر ڈسکس ہوا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے. پھر مہارنگ بلوچ اپنا دھرنا ختم کر کے اسلام آباد سے بلوچستان کی طرف گئیں تو بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ ہزار لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے. لیکن ساتھ ہی پاکستان کے نیشنل میڈیا سے بھی اور بڑی حد تک سوشل میڈیا سے بھی بلوچ مسنگ پرسنز کا معاملہ پھر غائب ہو گیا. آئیے ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں مہارنگ بلوچ سے، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہو. مہارنگ السلام علیکم. امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی. اچھا، آپ میں جواب پاکستان دوں. کے دارالحکومت اسلام آباد گئیں، وہاں میڈیا نے آپ کو پہلے بہت اچھی کوریج بھی دی. لاپتہ افراد کے حوالے سے پہلے کبھی مین سٹریم میڈیا پر گفتگو نہیں ہوتی تھی. آپ کا قافلہ وہاں پہنچا تو بہت سے صحافی آپ کو انٹرویو کرنے بھی گئے. ہم نے بھی یہاں پر آپ سے گفتگو کی، بہت سارے لوگوں نے دیکھا. پھر وہ صحافی بھی آپ کے پاس گئے جو لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئی سینسٹیو اپروچ نہیں رکھتے. وہ اس لیے گئے کہ آپ سے گفتگو کر کے آپ کو نیچا دکھایا جا سکے. لیکن مجموعی طور پر پاکستان بھر میں بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی، مکالمہ ہوا. آپ واپس گئیں، ہزار لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، ہم نے وہ بھی دیکھا. لیکن پھر اچانک یہ پورا معاملہ ریاستی بیانیے سے غائب ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ آنے کے بعد یا آپ کہہ سکتے ہیں مارچ سے پہلے اور مارچ کے بعد کی صورتحال بلوچستان میں بالکل ایک جیسی ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور یہ ہمارے لوگوں کی جدوجہد تھی جب ہم لوگ تربت سے نکلے تو تاکہ ہم پاکستانی میڈیا میں اپنے لیے کچھ جگہ بنا سکیں، کیونکہ یہ ان کا بیسکلی کام ہے کہ وہ یہاں آئیں اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پر بلوچستان میں ہونے والے روزمرہ کے جو ریاستی جبر کے واقعات ہیں ان کو سچ کی بنیاد پر شائع کر سکے. کیونکہ یہاں پر کوئی میڈیا موجود نہیں ہے تو ہمیں اسلام آباد جانا پڑا، اور اسلام آباد جانے کے بعد مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کبھی کبھار جب میں پیچھے دیکھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں نے یا بلوچ نے اپنے کاز کو ایک اچھے طریقے سے سلیقے کے ساتھ رکھ کر پیش کیا. حالانکہ ہمیں جواب مقابلے میں جو ہمیں جواب، لیکن آخر تک ہم نے صبر اور برداشت جو ہے نا وہ اسی طرح قائم رکھا اور اسی طرح چلتے رہے. میں بھی یہی سوال ہمیشہ سے کرتی آئی، کیوں ہمیشہ مظلوم کو ہی پکارنا پڑتا ہے کہ ہاؤ میرے ساتھ یہ ظلم، آواز اٹھانی پڑتی ہے. کیا یہ ہر ذی شعور انسان کا فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھا سکے؟ آپ خود دیکھیں مارچ کے بعد سے جیسی ہم کے بعد کے اگر واقعات آپ کو بتاؤں تو وہ واقعات بھی ایک گھنٹے میں کور نہیں ہو سکتے ہیں. مارچ سے منسلک 4 لوگوں کو اغوا کیا گیا جو مسنگ پرسنز فیملیز کے باقاعدہ. تو میں یہی بول رہی تھی کہ اس کے بعد 3 لاپتہ افراد کی لاشیں پھینکی گئی، 4 کی لاشیں پھینکی گئی جو باقاعدہ طور پر رجسٹر تھے، اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو ان کے خاندان کے حوالے بھی نہیں کیا جا رہا تھا. تو یہ وہ جبر ہے جس کو کوئی نہیں دکھائی دیتا. بلوچستان میں ہونے والے تو ریاستی جبر کو تو ایک یکسر طور پر جو ہے نا انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے. 3 دن پہلے سرگودا کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک بلوچ طالب علم سراج کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا، اور اس کے بعد سے اس کا کوئی
بھی अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। और उसके वालिदैन, उसके ख़ानदान वाले कल से तेजाबान रोड पे वो रोड ब्लॉक किए हुए हैं। जब हम गवादर से आ रहे थे, मुझे अफ़सोस हुआ कि जब रास्ता ब्लॉक हुआ तो हमें एक ऐसी जगह में ठहरे जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हद से ज़्यादा, क्योंकि पहली सहरी भी होने वाली थी और हम चाहते थे कि हम सहरी में शायद घर पहुँच सके। तो जब रास्ता ब्लॉक हुआ तो हम शायद एक लम्हे के लिए हमने एक नॉर्मल लोगों की तरह सोचना शुरू किया कि शायद लोगों ने गैस के लिए कोई हड़ताल किया है, कि गैस हो या लाइट के लिए कोई हड़ताल किया है। तो मालूम करने पर पता चला कि सूराब में एक नौजवान को जो है ना, रास्ते से जब वो तरावी पढ़ने जा रहा था, उस वक्त सीटीडी वाले जिबरी तौर पर गुमशुदा करके ले जा चुके हैं। और उसके खानदान वाले, उसकी वालदा और उसके वालिद ने जो है ना रोड बंद किया हुआ है। तो बहुत अफसोस हुआ, यकीन करें बहुत अफसोस हुआ जब हम गाड़ी से उतरे और हमने देखा कि सारे मुसाफिर भी बैठे हुए हैं, उनको भी तकलीफ है, रास्ता बंद है, लेकिन वो भी उस तकलीफ में बराबर के शरीक हैं। और उनके वालिदैन इतने अजियत में मुब्तला थे कि पहले उनके एक बेटे को उठा कर लेके गए, 1 साल तक उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो बेटा भी वहाँ मौजूद था कि अभी मेरे दूसरे भाई को उठा कर लेके गए। अब ये रैंसम का भी एक सिलसिला स्टार्ट किया है उन्होंने कि जब किसी को उठा कर ले जाते हैं, देन उसकी फैमिली वालों से ये लोग डिमांड करते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दे, फलान दे दे। जब वो अगर दे सकते हैं तो ठीक, अगर नहीं भी दे सकते तो बस ये एक टॉर्चर है। तो ये सिलसिला वहीं चल रहा है। इलेक्शन कैंपेन हुआ, इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा कि घंटों तक जो टॉक शोज थे उसमें एंकर पर्सन तरह तरह के सवालात कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक सवाल भी बलूचिस्तान से मुंसलिक नहीं था कि बलूचिस्तान, इतना बड़ा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, आप बलूचिस्तान से मुंसलिक क्या किसी भी वफाकी पार्टी से कोई सवाल नहीं करेंगे कि वो आने वाले इलेक्शन में बलूचिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। और बलूचिस्तान में इतना बड़ा इंसानी अलमिया चल रहा है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी आपकी तरफ से। और उसके बाद से भी ऐसे ही किया गया। बिलावल भुट्टो की हुकूमत चल रही है, पीपल्स पार्टी की, उन्होंने उसदार में बाकायदा तौर पर अपने इलेक्शन कैंपेन के तौर पर यही कहा कि वो बलूचिस्तान में मौजूद जो बलोच माएँ बहनें हैं उनको सड़कों पर नहीं आने देंगे और बलूचिस्तान में लापता अफराद की इशू को सॉल्व करेंगे। लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वही सिलसिला है जो उसी तरह ही चल रहा है और कहीं पर भी सुकून नहीं है। आप ये सोचे, बाकी मीडिया को छोड़े, एक जिबरी गुमशुदगी शायद ये बोलते हैं कि कोई सेंसिटिव इशू है। अदर देन जिबरी गुमशुदगी, ग्वादर में इतना बड़ा सैलाब आया, लोग पानी में डूब रहे थे, अपनी मदद आपकी तहत जो है ना वो अपनी मदद कर रहे थे। वहां पर अदर देन 2 या 3 मीडिया चैनल्स के किसी मीडिया चैनल को मैंने नहीं देखा। मैं खुद वहां ग्राउंड में मौजूद थी। अगर मैं गलत हूं तो आप खुद गुज़श्ता 27 तारीख से लेकर आज तक के देखें न्यूज़ चैनल्स में पाकिस्तान के कि किसने गवादर के इशू को डिस्कस किया कि गवादर में हज़ारों लोगों की घर गिर चुके हैं, हज़ारों लोग अपने रोज़गार से जो है ना हाथ धो बैठे हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अभी होमलेस है, शेल्टर्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो चीज़ भी कभी मीडिया में नहीं आती है, उस चीज़ को भी कभी मीडिया में लाया ही नहीं गया है। तो एक स्टार्टिंग से ही आप कह सकते हैं महरूमी कहे या एक नज़रअंदाज़ी, बलूचिस्तान को यकसर तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। जहाँ पर डिस्कशन होती है, सियासी डिबेट होती है, पंजाब में, पंजाब के से मुंसलिक, सिंध से मुंसलिक या केपी के भी अगर थोड़ा बहुत डिस्कशन हो सकता है, लेकिन बलूचिस्तान बिल्कुल डिस्कशन ही नहीं होता है। किसी भी सियासी डिबेट में हम देखेंगे बलूचिस्तान से मुतल्लिक आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। कुछ शायद सियासी वर्करान होंगे या सेनेट में कुछ लोग 2 मिनट की कोई बात स्पीच कर ले, उसके बाद बलूचिस्तान में होने वाले अहम इश्यूज के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। मारंग, बहुत सारे बलोच रहनुमा भी तो हैं, वो भी मीडिया पर नजर आते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के जो कोर मसाइल हैं उन पर कभी गुफ्तगू नहीं हो पाती। तो ये बलोच खुद क्यों नहीं उठाते ये आवाज? देखिए, ये तो सवाल मेरे ख्याल से आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हम भी यही बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान में बलोच का रहनुमा वही है जो बलोच के जेन्युइन इश्यूज को सामने लेकर आएगा। बलोच आज अपने बेसिक राइट्स के लिए जद्दोजहद कर रहा है। सबसे बेसिक राइट ये है कि राइट टू लिव। आज एक भी ऐसा नौजवान नहीं है जिसको इस बात का डर या खौफ ना हो कि वो अपने घर में है, उसके घर से उसको कोई फौजी उठाकर ना ले जाए। आज कोई भी वालदा आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी जो दुआओं में, नमाज की दुआओं में जो है ना अपने बेटे की हिफाजत की दुआएं ना कर रही हो, अपने बेटे की हिफाजत की दुआएं, अपने घर की हिफाजत की दुआएं। तो ये वो जेन्युइन मसाइल है, बलूचिस्तान के जेन्युइन मसाइल ये हैं।
اور بلوچستان کے جینون مسائل کو کسی نے حل نہیں کیا. رائٹ ٹو لیو سے لے کر بلوچستان میں ابھی بھی صحت کے مسائل چل رہے ہیں. ان مسائل کو کبھی کسی نے اجاگر نہیں کیا ہے. بلوچستان میں آج بھی یونیورسٹیز کا فقدان ہے. بلوچستان کے بچے اور بچیاں مجبوری میں جو ہے نا بلوچستان چھوڑ کر دوسری جگہوں میں پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ان کو سکون کی کوئی بھی تعلیم نہیں ملتی ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ والدین بچوں کو پیدا کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ایک ساتھ زندگی گزار سکے, زندگی کی خوشیاں ایک ساتھ ہو کر سکے. لیکن یہاں ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں پر لڑکا نوجوانی سے پہلے ہی ماں باپ اس کو اپنے آپ سے دور بیچ دیتے کہ شاید وہ بچ سکے, شاید وہ زندگی کر سکے. تو یہ وہ صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ایک اس حد تک استحصال کیا گیا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کے بیسک رائٹس نہیں ہے. بلوچستان میں آج بھی 60% سے زیادہ علاقہ ایسا ہے جہاں نیٹ ورک موجود نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کچھ بھی. اگر آپ بلوچستان میں آ کر صرف اور صرف وزٹ کریں اور دیکھیں تو آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا. اور وہ فرق آپ نمایاں اس طرح سے آپ اس کو ڈیبیٹ میں لا سکتے ہیں کہ بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پر ہر قسم کے وسائل موجود ہے. سوئی گیس سے لے کر ریکوڈک کے سونے سے لے کر سی پیک کے بندرگاہ سے لے کر سب موجود ہے. لیکن اسٹل وہاں پر جو انڈیجینئس لوگ ہیں وہ کیوں ابھی بھی فورس ڈسپلیسمنٹ کے ذریعے اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہوں میں جا کر آباد ہو رہے ہیں؟ وہ کیوں آج بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ کے نام پر ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے؟ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں. روزگار کے نام پر ہمارے لوگ آج بھی ڈیلی ویجز کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, اور وہ ترقی مارنگ آپ اسلام آباد گئیں تو وہاں ایک نیریٹو تھا جی کہ آپ اس کی بھی تو مذمت کریں, تو آپ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی بھی تو مذمت کریں. کیا یہ ساری مذمتی یا اس انداز کے جو نیریٹوز تھے, ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ لاپتہ افراد پر بات نہ کریں, آپ کوئی بھی اور بات کریں لیکن لاپتہ افراد, یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہی تھا یا کچھ اور تھا معاملہ؟ عاطف, بیسکلی طور پر یہ اراسکی تھی میرے خیال سے. ہمیں خاموش کرنے کے ایک اٹیمپٹ تھے جس کے ذریعے ہمیں خاموش کرایا جا سکے. اور بلوچستان میں یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم ان ریاستی جو مظالم ہیں ان کو کبھی سامنے نہ لا سکے. اور جو مسنگ پرسن پر ایک جسٹیفیکیشن پوری میڈیا میں یا انٹرنیشنلی دی گئی ہے. سب سے پہلے تو جسٹیفیکیشن یہ دی گئی کہ مسنگ پرسن ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یہ ایک فیک بیانیہ ہے, حالانکہ اسلام آباد کے اندر ایسے صاف ہی موجود ہے. مارنگ سرفراز بگٹی نے بھی کہا کہ لوگ نوکری پہ چلے جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں. یہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے جی بالکل, ہم ان کے بیان کی بھی مذمت کرتے, حالانکہ ان کو تحقیقات کرنے چاہیے تھے ایز اے وزیر اعلیٰ کہ لوگ اگر یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے, اگر آپ کا کوئی شہری آپ بول رہے ہیں کہ وہ یہ آپ کے ملک کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے تو کمیشن اس لیے بنائے گئے ہیں, اس کے والدین اسی لیے آتے ہیں کہ بھئی ہمارا انفورس ڈس اپیرنس کے لفظی معنی کیا ہے. یو این چارٹر کے مطابق انفورس ڈس اپیرنس وہ ہے کہ جب آپ کی ایجنسیز ادارے آ کر آپ کے شہریوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور انہیں کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی بھی شخص اس ڈیفینیشن کو نہیں سمجھتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا انفورس ڈس اپیرنس ہے کیا, تو پھر میرے خیال سے وہ خود کو بیوقوف بنا رہا ہے, کیونکہ سامنے والے تو کوئی بیوقوف نہیں ہے. ہم نے اپنے لوگوں میں اتنا شعور دیکھا ہے, آنے والے آ کر بتاتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیوں لے جا رہا ہوں. اور اچھا یقین کیجئے ابھی جب بھی کوئی مذمت ہوتی ہے وہاں پہ عوام مکمل طور پر آ کر سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ اب یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں رہا ہے. اب لوگ اتنے اویئر ہو چکے ہیں کہ وہ سب بیزار آ چکے ہیں آپ کے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کہ آپ ہر دوسرے دن جو ہے نا کسی کے گھر میں حملہ کر دیتے ہیں, اس کے بیٹے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کام پہ. یہ آپ کے لیے شاید کاروبار بن چکا ہے, لیکن ہمارے لیے ہماری زندگیاں ہیں, ہمارے لوگ ہیں, اور ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے, ان کے خاندان ہے, ہر کسی کا خاندان ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا. مارنگ, آپ نے بھی کہا کہ عوام میں شعور, آپ نے اس سے پہلے کہا کہ جو مارچ سے پہلے کا بلوچستان تھا اور بعد کا بلوچستان وہ ایک ہی تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب آپ واپس لوٹیں تو آپ کے استقبال کے لیے وہ تعداد تھی جو کسی بڑے سے بڑے سیاسی اجتماع یا سیاسی پارٹی کے لیے بھی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے یہ تو بڑا واضح ہے کہ بلوچستان تو پھر تبدیل ہوا نا. جی, میرے کہنے کا مطلب تبدیلی سے زیادہ یہ تھا کہ ریاستی مظالم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہمارے لوگ باشعور ہو چکے ہیں, اور مارچ کے بعد جس طرح ہمارا استقبال کیا گیا وہ آج بھی ہمارے لیے ناقابل یقین ہے.
ہم آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لوگوں کو ڈرایا گیا، جس طرح ہزاروں کی تعداد میں لاشیں پھینکی گئی، اس کے بعد بھی ہمارے لوگوں کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اب بھی کھڑے ہو رہے ہیں، وہ اب بھی شاید ان کے پیروں میں چپل نہیں ہے، شاید ان کے تن میں اس طرح کے کپڑے بھی نہیں ہیں، نہ ہی ان کو اپنی زندگی کا کوئی خوف ہے یا ڈر ہے، لیکن پھر بھی وہ آ کر جمع ہو رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اتنی شعور آ چکی ہے اس ایک موومنٹ کے بعد سے کہ ہر جگہ سے جب بھی کوئی عوامی موومنٹ آتی ہے، کوئی بھی لاپتہ افراد کے خاندان جو ہے نا کسی روڈ کو کسی سڑک کو بند کرتے ہیں تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہے۔ اب بلوچ بھی پشتون کے ساتھ کھڑا ہے، پشتون بھی بلوچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو تفریق ہمارے اندر لائی گئی تھی مذہب کے نام پہ، علاقوں کے نام پر، قومیتوں کے نام پر، وہ تفریق کو میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ جب میں خود کسی روڈ بلاک پہ بیٹھتی ہوں تو جو پشتون ڈرائیور ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، جو پشتون ڈرائیور ہے وہ بھی خاندان کے ساتھ جاتا ہے ایس ایچ او سے ملنے، ڈی سی سے ملنے، اور خاندان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ جو اویئرنیس ہے نہ صرف بلوچستان میں، مطلب ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہماری تحریک سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی ایک مارچ شروع کیا، اور ہم ان کے ساتھ بھی ہیں۔ اور جہاں جہاں اور پنجاب سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور ابھی بھی وہ ہماری جتنی موومنٹ ہے اس کے بعد کی موومنٹ ہے اس کے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے خیال سے ہماری جیت ہے۔ ہم نے یہی کہا تھا کہ جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ جو خاموشی ہے بلوچستان میں، جو ایک ریاستی جبر تو ہو رہا ہے ایک سائڈ پہ، دوسرے سائڈ پہ عوامی مذمت ہے ہی نہیں۔ عوام مکمل طور پر سرنڈر کر چکی ہے، سرنڈر ان دا سینس کہ بس انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہماری زندگی یہی ہے، جو بھی ریاستی ادارے چاہیں گے ہم اسی طرح زندگی جئیں گے، جب انہوں نے چاہا تو ہماری زندگی وہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب ہم محسوس کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کے اندر ایک حوصلہ آیا ہے، اور وہ حوصلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اگر کوئی بھی ہم سے اس حق کو چھیننے کی بات کر رہا ہے تو ہم اس سے پرامن طریقے سے بات کریں گے اور اس کو یہی بتائیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہو۔ اس طریقے کار سے آپ تقریباً بلوچستان کو اب آگے نہیں چلا سکتے ہو، ابھی آپ کو اپنا طریقہ کار بدلنا پڑے گا۔ اور وہ نمائندے جن کو آپ اگر لائے ہو یا وہ لائے گئے ہیں یا وہ بنائے گئے ہیں یا وہ واقعی طور پر نمائندے، جب تک وہ بلوچستان میں جینون ایشوز کو ڈیل نہیں کریں گے، جینون جو ایشوز ہیں ان پر بات نہیں کریں گے، تب تک شاید وہ کسی کرسی پہ بیٹھ جائیں، شاید آپ ان سے دستخطیں کروا لیں، لیکن وہ ہمارے نمائندے نہیں کہلائے جائیں گے جب تک وہ ہمارے بنیادی مسائل پر بات نہیں کریں گے۔ جب گوادر میں ایک بندہ اس کے سر تک پانی آ چکا ہے، آپ کس پروجیکٹ اور کس ترقی کی بات اس کے سامنے کر رہے ہو؟ جب اس کا روزگار ایک آپ بولے کہ ایک کشتی جو اس کا روزگار تھا جب وہ ختم ہو چکا ہے، تو آپ یہ کیسی ریاست ہے؟ ریاستیں تو دنیا میں ریاستوں کو پڑھنا چاہیے، ریاست بنائی کیوں گئی ہے؟ ریاست تو ایسے نہیں بنائی جاتی ہے کہ ریاست خود سٹیزنز کو ہی نوچ نوچ کر کھا لینا، ایسے تو نہیں، ہمیں تو نوچ نوچ کر کھایا جا رہا ہے بلوچستان کو۔ ایسا لگتا ہے کہ لیز پر دیا گیا ہے بلوچستان کو، کبھی کسی ایک کرنل کو لیز پر دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو لیز پر دیتے ہیں، جو بچا کچا ہے اس کو کھا رہے ہیں، اور جو انسان ہے ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا آصف، جب میں گوادر گئی تو گوادر کے سٹیزنز ان ریکارڈ ویڈیوز موجود ہے جب انہوں نے کہا کہ جب ہمارے اوپر پانی آ رہا تھا، بارش اتنی زیادہ تھی، تو وہاں سے پورٹ سے کچھ فورسز آئے، وہ پورٹ کی دیوار کو توڑ رہے تھے تاکہ پورٹ کا پانی بھی شہر میں داخل ہو جائے۔ میں بولتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کی لاشوں سے بھی یہ پیسے کماتے ہیں۔ مطلب یہ انتہا ہے کسی بھی چیز کی، نا کسی چیز کی۔ بلوچستان کے وسائل تو آپ لے رہے ہو، آپ لے چکے ہو، ایک ایک کر کے آپ نے سب کی قیمت لگا۔ تو یہ وہ جینوئن ایشوز ہے جس کا میں بول رہی تھی کہ بلوچستان میں یہ ان جینوئن ایشوز پر جب تک بات نہیں ہوگی تب تک آپ ایک خاموشی دیکھیں گے۔ شاید آپ ظاہری طور پر یہ بول سکتے ہیں کہ بلوچستان میں امن ہے، لیکن امن نہیں ہے۔ امن تب ہوگا جب عوام بولے گی کہ میں امن سے زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ۔ اور بلوچستان میں اب بھی امن نہیں ہے، بلوچستان میں اب بھی ایک بیگانگی سے موجود ہے، سب کے سب لوگ بیگانگی طور پر زندگی گزار رہے ہیں، کوئی حوصلہ، کوئی امید حکومت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی حکومت سے آپ کہے کہ جو گورننس ہے اس سے کوئی امید نہیں ہے۔ ایون دو لوگوں کو اتنا بھی یقین نہیں رہا ہے کہ وہ ان کی امپاورمنٹ کے لیے کام کرے گا۔ جو فنڈز انہیں ملتے ہیں، شاید وہ فنڈز وہ ایک ڈیٹا کا پروسیس جب اسٹارٹ کیا گیا تو لوگ اس چیز سے بھی ڈر رہے تھے کہ حکومت ہمارا ڈیٹا جب لے گی تو شاید ہمارے نام پر جو فنڈ آئے گا وہ اس کو بھی اپنے لیے لے کر جائیں گے، ہمیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ لوگ اتنا بھی یقین نہیں کر رہے ہیں آپ پر۔ تو یہ بھروسہ توڑا کس نے؟ اس بھروسے کو توڑنے میں تو آپ کا ہاتھ ہے نا۔ آپ کی اتنی بڑی گورننس ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، آپ نے لوگوں کو ان 75 سالوں سے کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا ہے۔
صرف اور صرف ڈر دیا ہے، خوف دیا ہے، بیگانگی دی ہے، مسخ شدہ لاشیں دی ہے اور کچھ نہیں دیا۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے مہرنگ کہ جب آپ اسلام آباد میں تھی تب بھی، اور جب آپ واپس بھی لوٹ رہی تھی تب بھی، جو پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ وہ احتجاج میں بھی رہے ہیں، آپ کے ساتھ وہ سفر میں بھی رہے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے کہ پشتون اور بلوچ یہ یکجہتی کیسے پیدا ہوئی ہے؟ اس سے پہلے تو ماضی میں دیکھتے تھے کہ کچھ کشیدگی رہتی تھی ان دونوں گروپوں کے بیچ۔ دیکھیں، بلوچ اور پشتون بیسکلی طور پر، بنیادی طور پر ان میں یکجہتی تھی، لیکن اس کے بعد ریاستی کچھ عزائم کی وجہ سے وہ یکجہتی توڑنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ہمیشہ سے ریاستوں کا یہی، خاص کر جو اس طرح کی ریاستیں ہوتی ہیں، ان کا یہی ٹیکٹس رہتا ہے کہ کس طرح جو مظلوم اقوام ہیں ان کے درمیان جو ہے نا دراڑ پیدا کی جائے، ان میں اختلافات پیدا کیے جائے۔ لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ ابھی سے نہیں، جب سے وہ بنا ہے بنیاد سے ہی جو بلوچ تحریک سے منسلک لوگ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ یکجہتی کی ہے، اور اب بھی یہ وہی یکجہتی ہے جس کی بنیاد پر پی ٹی ایم اور بلوچ یکجہتی کمیٹی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور ابھی بھی جہاں جہاں پی ٹی ایم کی کوئی تحریک چلتی ہے یا کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہاں ہمارے ساتھ ہی جاتے ہیں، اور جہاں ہمیں پی ٹی ایم کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر پی ٹی ایم کے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری بن چکا ہے، خاص کر پاکستان میں۔ نہ صرف بلوچ، پشتون یا سندھی، جہاں جہاں بھی مظلوم اقوام ہیں، اوورآل اس نظام کے خلاف، یہ جو ایک جبر کا نظام ہے، اس کے خلاف ہمیں متحد طور پر ارسپیکٹو آف قومیت اگر آپ دیکھیں تو اس کو ایک سائڈ کر کر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، ہم جینوئن ایشوز پر بات کر سکتے ہیں، بیسک رائٹس پر بات کر سکتے ہیں، اور یہ بلوچ نے بہت پہلے بات کی تھی کہ اگر کوئی آئین ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں 1976 کا تو اس آئین کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس آئین کو سب سے پہلے پاکستان نے بلوچستان میں توڑا، فوجی آپریشنز کیے گئے، جگہ جگہ چھاونیاں بنائی گئی، جگہ جگہ چیک پوسٹ بنائے گئے، جو اب بھی موجود ہے، اگر کوئی آ کر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آ کر دیکھے کہ بلوچستان کو اب بھی کس طرح کالونی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور بلوچستان میں جو تحریکیں تھیں انہوں نے انہی رائٹس پر، انہی جینوئن رائٹس پر بات کی جس پر آج پنجاب بات کر رہا ہے۔ اچھا، مہرنگ بلوچ کے ساتھ انٹرنیٹ کا دائرہ یقیناً بڑا شدید مسئلہ ہے، اس لیے بہت ساری جگہوں پر ان کی آواز کٹ بھی گئی اور بہت سارے مسائل بھی رہے، لیکن مجموعی طور پر ان کی بات ضرور ہم تک پہنچ گئی، اور امید ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے وہ دیگر لوگوں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، امید ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل کے ساتھ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم۔